بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ آج 15 جنوری 2026 روز جمعرات، سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو آپ بھی انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ موسم سرما میں جازان ریجن کے پارکس اور ساحلی تفریحی مقامات توجہ کا مرکز۔ جازان ریجن کے پارکس اور ساحلی تفریحی مقامات موسم سرما کی چھٹیوں کے دوران فیملیز اور وزٹرز کی توجہ کا مرکز بن رہے ہیں۔ خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد تفریحی مقامات کا رخ کر رہی ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق جازان ریجن کے سیکٹری انجینئر یحییٰ الغزوانی نے بتایا کہ ریجنل بلدیہ کی جانب سے علاقے میں مختلف ترقیاتی کام مکمل کیے گئے ہیں۔ ان میں 22 ساحلی مقامات، 236 عوامی پارک، 203 سپورٹس گراؤنڈ، 214 واکنگ ٹریک شامل ہیں۔ بلدیہ کی جانب سے ساحلی تفریحی مقامات پر فیملیز کے لیے خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پارکوں میں بچوں کے لیے تفریح کا بھی خصوصی انتظام ہے۔ ریجنل سیکرٹری نے بتایا، بلدیہ کی جانب سے خدمات کو بہتر بنانے کے لیے بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ متعلقہ ٹیمیں روزانہ کی بنیاد پر نگرانی کرتی ہیں۔ تفریح کے لیے آنے والوں کی سیکیورٹی کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب میں 3 ماہ کے دوران 46.7 ملین لوگوں نے ریل ٹرانسپورٹ سے سفر کیا۔ سعودی ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب بھر میں ریل ٹرانسپورٹ سے 2025 کی چوتھی سہ-ماہی میں تقریباً 46.7 ملین مسافروں نے سفر کیا۔ SPA کے مطابق گزشتہ سال کی چوتھی سہ-ماہی میں سال 2024 کے مقابلے میں ریلوے مسافروں کی تعداد میں 199% جو اضافہ ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اتھارٹی کا کہنا تھا، سعودی عرب میں گزشتہ سال ریلوے سروس استعمال کرنے کے رجحان میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور اس کے علاوہ گزشتہ سال 2.9 ملین افراد نے انٹر سٹی سروسز جو ہیں استعمال کی، جن میں سے 2.3 ملین افراد نے ہائی سپیڈ ہرمین ریلوے، جبکہ 3,67,000 الشرق ریلوے نیٹ ورک اور 2,34,000 نے شرق ریلوے سار سے سفر کیا۔ انٹر سٹی ریلوے سروس جو ہے وہ استعمال کرنے والوں کی تعداد 43.8 ملین رہی۔ ریاض میٹرو کے جو مسافر تھے وہ 32 ملین تھے۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 10.6 ملین مسافروں نے آٹومیٹک ٹرین کا استعمال کیا، جبکہ امیرہ نورہ بنت عبد الرحمن یونیورسٹی ریاض میں ریلوے میٹرو سروس استعمال کرنے والے مسافروں کی تعداد 9,82,000 رہی ہے۔ برانڈ نیم کی خلاف ورزی پر 50,000 ریال تک جرمانہ۔ سعودی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ برانڈ نیم کی خلاف ورزی پر 50,000 ریال تک کا جرمانہ مقرر ہے۔ خلاف ورزی دہرانے جانے کی صورت میں جرمانے کی رقم ڈبل کر دی جاتی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق تجارتی ناموں کے حوالے سے مقررہ ضوابط کے مطابق کسی کا تجارتی ادارے کا ایسا نام رکھنا جو آداب عامہ کے منافی ہو، یا اس نام سے کسی معروف ادارے کی مشابہت ہوتی ہو، یا کسی ایسے نام رکھنا جو ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا نام مقرر کرنا جو کسی اور ادارے کے نام سے رجسٹرڈ ہو، قانون شکنی کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ انٹرنیشنل برانڈ نیم سے مشابہت رکھنے والے نام یا مونوگرام اختیار کرنا بھی منع ہے۔ برانڈ نیم کسی کی ملکیت نہ ہو، نہ وہ کسی سیاسی، عسکری یا دینی ادارے کے نام یا مونوگرام سے مشابہت رکھتا ہو۔ تجارتی ضوابط کے مطابق متعلقہ رجسٹریشن اتھارٹی ایسی اپلیکیشن کو جو برانڈ نیم کی رجسٹریشن کے لیے دی جاتی ہے آٹومیٹک ریجیکٹ کرنے کی مجاز ہے۔ ایسے ناموں کے خلاف شکایات موصول ہونے کی صورت میں بھی ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ وزارت کا کہنا ہے کہ برانڈ نیم کی رجسٹریشن کے ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد تجارتی مسابقت کو شفاف رکھنا اور اداروں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ کار ڈیلر اسپیئر پارٹس وقت پر فراہم کرنے کے پابند ہیں۔ سعودی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ ضوابط کے مطابق کار ڈیلر اس بات کے پابند ہیں کہ کسٹمر کو آفٹر سیل سروس اور مطلوبہ پارٹس کی مستقل بنیادوں پر فراہمی کو یقینی بنائیں۔ وزارت تجارت کے حوالے سے مزید کہنا ہے کہ وزارت کے ضوابط کے تحت کار ڈیلر اس بات کے پابند ہیں کہ وہ فروخت کی جانے والی گاڑیوں کی سروس اور مطلوبہ پارٹس کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ ایسے پارٹس جو ڈیلر کے پاس دستیاب نہ ہوں، انہیں فراہم کرنے کا دورانیہ 14 دن کا مقرر ہے۔ اس دوران ڈیلر اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ اپنے کسٹمر کو مقررہ مدت تک کار کے پارٹس فراہم کریں۔ وزارت تجارت کی ٹیمیں آفٹر سیل سروس اور پارٹس کی مستقل بنیاد پر فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ڈیلرز کے شو رومز کا دورہ کرتی ہیں تاکہ کسٹمر کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ واضح رہے، سعودی عرب میں وزارت تجارت کے ضوابط کے مطابق نہ صرف گاڑیاں بلکہ بجلی اور الیکٹرانک آلات کی وارنٹی کے دوران آفٹر سیل سروس کے ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کراتی ہیں تاکہ صارفین کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔
اس حوالے سے متاثرہ صارفین کسی بھی تاخیر یا دشواری کی صورت میں وزارت تجارت کے شکایات سیل سے رجوع کر سکتے ہیں، جہاں مقررہ ٹیمیں فوری کارروائی کرتے ہوئے مصنوعات کے ڈیلر سے رابطہ کر کے شکایات کا ازالہ کرواتی ہیں۔ پی آئی اے کی نجکاری سے کیریئر سٹیٹس اور نام تبدیل نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے نجکاری کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کے نجکاری کے بعد اب اس کا نام تبدیل نہیں ہوگا اور نیشنل کیریئر کا جو سٹیٹس ہے وہ بھی برقرار رہے گا۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے ایک انٹرویو میں بتایا کہ پی آئی اے کی نجکاری جو ہے وہ کامیاب رہی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے جتنی بھی جو افواہیں ہیں سرگرم ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، اور پی آئی اے جو ہے اب اپنا جو اسی طرح جو سرکل ہے وہ برقرار رکھے گی، لیکن اس کے نام میں اور اس میں کوئی تبدیلی بالکل نہیں کی جائے گی۔ امریکہ نے 8,000 طلباء سمیت 1 لاکھ سے زائد افراد کے ویزے کینسل کر دیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ صدارت کے پہلے سال 1 لاکھ سے زائد ویزے منسوخ کیے گئے ہیں۔ ان ویزوں میں کاروبار اور سیاحت کے لیے آنے والے وہ لوگ شامل تھے جو مدت مکمل ہونے کے باوجود امریکہ میں مقیم تھے۔ محکمہ خارجہ کے مطابق جن افراد کے ویزے کینسل ہوئے ہیں ان میں 8,000 اسٹوڈنٹ اور جاب کے لیے آنے والے 2,500 افراد بھی شامل ہیں۔ ان میں بیشتر وہ لوگ ہیں جن کے خلاف مجرمانہ ریکارڈ یا قانونی خلاف ورزیوں کے شواہد موجود ہیں۔ محکمہ خارجہ کے مطابق شراب نوشی کے دوران گاڑی چلانے، تشدد، چوری، بچوں سے بدسلوکی، منشیات کی تقسیم اور مالی بدعنوانی کی بنیاد پر بھی ویزے کینسل کیے گئے ہیں۔ محکمہ خارجہ نے واضح کیا کہ امریکہ کو محفوظ رکھنے کے لیے جو ڈیپورٹ اور ویزا کینسلیشن کی کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ یاد رہے گزشتہ سال اگست میں ٹرمپ انتظامیہ نے 55 ملین افراد کے ویزوں کا جائزہ لینے کا اعلان کیا تھا۔ سعودی عرب میں نجران کے سب سے بڑے ضلع شرورہ میں تیز رفتار ترقیاتی سرگرمیاں۔ سعودی عرب کے جنوبی صوبے نجران کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ شرورہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ضلع صحرائے ربع خالی کے کنارے ایک منفرد جو جغرافیائی محل وقوع رکھتا ہے، جس کی بدولت اسے سیاحتی کشش اور سال بھر نسبتاً گرم موسم حاصل رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں کے درمیان زمینی رابطے کا ایک اہم مرکز ہے۔ ضلع شرورہ سڑکوں کے ایک اسٹریٹجک نیٹ ورک سے منسلک ہے جس نے اس کی لاجسٹک حیثیت کو مزید مضبوط کیا ہے۔ مغرب کی جانب 350 کلومیٹر لمبی سڑک کے ذریعے نجران صوبے سے جڑتا ہے، جبکہ یہاں سے خرخیر روڈ 560 کلومیٹر، وادی الدواسر روڈ 535 کلومیٹر تک پھیلا ہے۔ اس کے علاوہ جنوب میں الودیہ روڈ 50 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ تمام راستے معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے ساتھ ساتھ رہائشیوں کی ٹرانسپورٹ کو آسان بناتے ہیں، اور ضلع میں تیز رفتار ترقیاتی سرگرمیاں جاری ہیں، جہاں بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور سڑکوں کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے تقریباً 20 کروڑ ریال کا بجٹ رکھا گیا ہے، جس کا مقصد ٹریفک کی روانی میں اضافہ اور معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔